السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کے آخری وقت کے بارے میں، وہ لمحہ جب ہواؤں کا زور بڑھ جائے گا، قرآن کو اٹھا لیا جائے گا اور قیامت کا سر پھونکا جائے گا۔ ہوائیں تیز ہوں گی، اتنی کہ سب کچھ بدل جائے گا۔ قرآن جو ہماری رہنمائی کا ذریعہ ہے، اس کا نظام بھی بند ہو جائے گا۔ قرآن اور احادیث میں ذکر ہے کہ آخرت کے قریب ہوائیں اتنی تیز چلیں گی کہ لوگ ڈر جائیں گے۔ یہ ہوائیں عام ہوا سے بالکل مختلف ہوں گی، بہت شدید، طاقتور اور تباہی لانے والی۔ ان ہواؤں کی وجہ سے زمین ہل جائے گی، پیڑ گر جائیں گے، فصلیں خراب ہو جائیں گی اور سمندر کی لہریں بڑھ جائیں گی۔ سوچئے، ایک ایسی ہوا جو سب کچھ بدل دے، یہ صرف فطرت کا طوفان نہیں بلکہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ کر لیں گے۔ قرآن جو ہماری رہنمائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا علم اور تعلیمات ایک دن دنیا سے اٹھائی جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بند کر دیں گے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا وقت آئے گا جب لوگ قرآن کی تعلیمات سے اتنا دور ہو جائیں گے کہ وہ صرف اسے ایک کتاب سمجھیں گے، لیکن اس کا اصل مطلب سمجھ نہیں پائیں گے۔ جب قرآن کی روشنی دھیمی پڑ جائے گی تو علم اور ہدایت کا نقصان ہوگا۔ لوگ ظلم، جھوٹ اور فساد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایمان کمزور ہوگا اور لوگ اپنے فرض ادا کرنا چھوڑ دیں گے۔ تب قرآن کی آیاتوں کی دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ لوگ قرآن کی ہدایت اور علم سے محروم ہو جائیں گے۔ قرآن کی رحمت دنیا سے دور ہو جائے گی۔ جب قرآن کی تعلیمات سے لوگ دور ہو جائیں گے تو ظلم، جھوٹ اور فساد بہت بڑھ جائے گا۔ لوگ اپنی مرضی سے چلیں گے اور بہت سی برائیاں پھیلیں گی۔ جب قرآن اٹھایا جائے گا اور دنیا سے علم کی روشنی دور ہو جائے گی، تب زمین اپنی آخری سانس لے رہی ہوگی، اور پھر ایک ایسی عجیب و غریب مخلوق زمین سے نکلے گی جس کا چہرہ انسانوں جیسا لیکن شریر جانوروں جیسا ہوگا۔ اس کا نام ہوگا دبۃ الارض۔ یہ مخلوق قیامت کے قریب ظہور ہوگی جب لوگوں کے دلوں سے ایمان اٹھ چکا ہوگا۔ یہ لوگوں کے بیچ چلے گی، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرے گی۔ ایک مومن کے چہرے پر یہ روشنی کا نشان لگائے گی اور ایک کافر کے چہرے پر کالی سیاہی کا داغ۔ تب دنیا سمجھ جائے گی کہ سچ کون تھا اور جھوٹ کون۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ دبۃ الارض اتنی تیز چلے گی کہ کوئی اس سے بچ نہیں پائے گا۔ یہ ہر شہر، ہر گلی تک پہنچ جائے گی اور اپنے کام کو پورا کرے گی۔ اس کے بعد کوئی شخص اپنا مذہب یا عقیدہ چھپا نہیں پائے گا۔ سب کے لیے سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ آخری وقت میں ایک بھوکمپ آئے گا۔ یہ اتنا شدید ہوگا کہ پہاڑوں کا ٹوٹنا، زمین میں دراریں پڑنا اور سمندر کی لہریں بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ لوگ ڈر کے مارے گھبرا جائیں گے اور دنیا کی حالات خوفناک ہو جائے گی۔ پھر کئی دنوں تک سورج نہیں نکلے گا۔ لوگ اس بات پر حیران ہوں گے۔ سورج پھر مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا اور پھر واپس ڈوب جائے گا۔ اس کے بعد پھر سے مشرق سے نکلے گا، تب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جب لوگوں کو یقین جائے گا کہ قیامت قریب ہے، لوگ قرآن مجید کھولیں گے، لیکن وہ کتابیں خالی ہوں گی۔ جن لوگوں کو منہ جوانی قرآن یاد ہوگا، وہ لوگ تلاوت کرنا شروع کریں گے، لیکن اللہ ان کے دلوں سے قرآن مجید کا نور ہٹا دے گا۔ آخر میں یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانفتے ہوئے لے جائے گی اور لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرے گی۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے۔ کل 3 سور پھونکے جائیں گے۔ پہلے سور میں اچانک ایک بھیانک آواز پورے آسمان اور زمین میں گونجے گی۔ لوگ ہوش کھو دیں گے، سب کچھ رک جائے گا۔ یہ آواز قیامت کے شروع ہونے کا پہلا علامتی سگنل ہوگا۔ دوسرے سور میں زمین اور آسمان کی ساری مخلوق مر جائے گی، لیکن صرف اللہ جسے چاہے زندہ رکھے۔ اللہ سورہ الزمر آیت 69 میں فرماتا ہے، اور سور پھونکا جائے گا تو جو زمین اور آسمان میں ہے سب گر پڑیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ایک لمبی خاموشی ہوگی، کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا حکم ہوگا، اسرافیل علیہ السلام پھر سور پھونکیں گے۔ سارے مر چکے لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اپنی قبر سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے۔ یہ انسان کا اصلی حساب کا دن ہوگا۔ تو دوستو، قیامت کا واقعہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسی رات کے بارے میں بات کریں گے جو ہر انسان کے لیے سب سے خوفناک ہوگی۔
पुलसी रात यानी बरज़ख की रात, जिस रात आपसे सबसे पहले सवाल होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करिए। अपना और अपने ईमान का ख्याल रखिए। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।